السلام علیکم جی، دس از آمینہ ملک اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک بہت انٹرسٹنگ ہے۔ آج میں بات کرنے جا رہی ہوں کیا عورت واقعی میں عورت کی دشمن ہوتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیوں ہے؟ اور اس دشمنی جو ہے اس کو محبت اور دوستی میں کیسے بدلا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلے ان لوگوں کے لیے میرا تعارف جو مجھے نہیں جانتے ہیں، میرا نام آمینہ ملک ہے اور میں پچھلے تقریباً 5 سال سے ایز اے ریلیشن شپ کوچ کام کر رہی ہوں۔ میں خواتین کو مدد کرتی ہوں ان کے میرٹل ریلیشن شپ کو بہتر کرنے میں، میں ان کے بچوں کے ساتھ ان کی جو پیرنٹنگ کے ایشوز ہوتے ہیں ان کو سولو کرنے میں اور اس کو پیسفل اور پازیٹیو بنانے میں ان کو ہیلپ کرتی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے اپنے ایموشنل ویلبینگ سے ریلیٹڈ جو پرابلمس ہوتے ہیں ان کو سولو کرنے میں بھی ان کو ہیلپ کرتی ہوں۔ اب بات کرتے ہیں ٹاپک پہ۔ اچھا، اس میں میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو زیادہ تر جو مسائل نظر آتے ہیں وہ خواتین کے ہی نظر آتے ہیں۔ اس کی بہت ساری ریزنز ہیں اور اس بارے میں بات کروں گی۔ ہمارا ریلیجن میں بھی جیسے ایک حدیث ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ معراج پہ گئے تھے تو اس میں ان کو خواتین کی جو میجورٹی ہے، اب اس میں مطلب مجھے اس چیز کی کلیئرٹی نہیں ہے کہ کیا آدمیوں سے زیادہ، لیکن میجورٹی آف ویمن جو تھیں وہ جہنم میں ان کو نظر آئی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ ہم لوگوں کا حسد کرنا ہے۔ ہم اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ آدمیوں سے زیادہ جو غیبت، جیلسی، انویسنس اور جو بھی اس طرح کی نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں اس کا شکار ہم لوگ زیادہ ہوتے ہیں۔ ہم لوگ گاسپنگ زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ غیبت زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ لیگ پولنگ زیادہ کرتے ہیں، ہم لوگ انسیکیور زیادہ ایزیلی ہو جاتے ہیں، ہم لوگ جیلس زیادہ فیل کرتے ہیں۔ آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ آدمی جو ہے ان میں یہ سارے ایموشنز نہیں ہوتے، بٹ وی انڈرسٹینڈ کہ آدمیوں کی ایموشنل ورلڈ اور عورتوں کی ایموشنل ورلڈ اٹس ویری ڈفرینٹ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنلی زیادہ ولنریبل بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنلی زیادہ سینسٹیو بھی بنایا ہے، اور اس کا ایک پازیٹیو سائڈ ہے۔ اس کی پازیٹیو سائڈ یہ ہے کہ ایک مدر جو ہوتی ہے اس کو گھر میں نرچر کرنے والی کے طور پہ بھیجا گیا ہے۔ نرچر یعنی ہم بچہ دیکھیں، ہم اس کی ایک چھوٹا بچہ جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے فوراً بعد ایک ماں، چاہے وہ فرسٹ ٹائم مدر بنی ہے، بچے کے ایکسپریشنز کو دیکھ کے ہم اس سے اتنے ٹیونڈ ہوتے ہیں کہ اچھا اب اس کو بھوک لگی ہے، بچے کو ڈائپر چینج کروانے کی ضرورت ہے یا اس کو نیند کی ضرورت ہے، ہم اس کے کیوز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ وی آر سو سینسٹیو ٹو آور چائلڈز ایموشنز کہ ہمیں وہ چیز انڈرسٹینڈ ہم کر پاتے ہیں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ ایموشنل ایک انٹیوشن جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ دی ہے آدمیوں کے نسبت۔ آدمیوں کی جاب جس طرح کی ہے، لائک دے ہیو ٹو ڈو ٹف ورک، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایموشنلی ہماری نسبت زیادہ ٹف بنایا۔ اب یہ ایموشنز جو ہیں یہ ہماری مضبوطی ہیں، یہ ہماری اسٹرینگتھ ہیں، لیکن اگر ان ایموشنز کو ہم انٹیمڈ چھوڑ دیں، کھلا چھوڑ دیں، ان کو اپنے کنٹرول میں کرنا نہ سیکھیں، تو یہی جو جذبات ہیں یہ ہماری کمزوری بن جاتے ہیں، جو کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین کے سینس میں جو چیز بہت اسپیشلی جو ایسٹرن سوسائٹی ہے، جو ایشین سوسائٹی ہے، اس میں یہ چیز بہت کلیئر نظر آتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو امپاور نہیں کرتے، ہم لوگ ایک دوسرے سے بہت جلتے ہیں۔ دو یہ چیزیں چینج ہو رہی ہیں بٹ اسٹل وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو، ٹھیک ہے؟ ہم بہت جلدی کسی کا اچھا سوٹ دیکھ کے، کسی کی اچھی شکل دیکھ کے، کسی کا اچھا بولنے کا انداز دیکھ کے، کسی کے پیارے بچے دیکھ کے، کسی کا اچھا ہسبینڈ دیکھ کے، کسی کی سوشل میڈیا پہ اچھی پکچرز جو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے دیکھ کے ہم لوگ پرسیو کر لیتے ہیں، اور ہم فوراً سیلف پیٹنگ میں چلے جاتے ہیں، ہم لوگ اس پہ اداس ہو جاتے ہیں اور ہم کمپیئر کرنے لگ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ دوسرا انسان جو ہے وہ جو دوسری عورت ہے وہ ہمارے سے بہتر زندگی گزاری ہے، اس کے پاس ہم سے بہتر ریسورسز ہیں اینڈ ایوری تھنگ۔ نا وائی ڈز اٹ ہیپن؟ ایک تو میں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایموشنلی زیادہ ولنریبل بنایا ہے، ہمیں زیادہ ایموشنلی سینسٹیو بنایا ہے، اور اس کی ایک ریزن تھی، یعنی ہر چیز کی ایک فلپ سائڈ ہوتی ہے۔ آپ کی اسٹرینتھ کی فلپ سائڈ وہی چیز آپ کی ویکنیس بھی بن جاتی ہے، ڈپینڈس ہاؤ ڈو یو یوز اٹ۔ دوسری چیز جو مجھے بہت اسٹرانگ وے میں ایک لگتی ہے کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کی تربیت کی جاتی ہے وہ بہت مختلف ہے اس طریقے سے جس طرح سے لڑکوں کی تربیت کی جاتی ہے۔ مطلب لڑکیوں کو ان کی لکس پہ بہت زیادہ کمپلیمنٹس ملتے ہیں، ہمیں بہت ساری چیزیں ہمارے اندر ہمارے ایسے بلیفس ڈال دیے جاتے ہیں جن کی وجہ سے ہماری جو ورتھ اور ویلیو ہے وہ سرٹن چیزوں پہ ٹک جاتی ہے، اور جب وہ چیزیں، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم میں سے ہر انسان کو بے پناہ عزت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ وی آل ہیو دیٹ ریسپیکٹ، ایوری سنگل پرسن ریگارڈلیس آف وہ کیسا دکھتا ہے، اس کا شعبہ کیا ہے، وہ کتنا کما رہا ہے، وہ جو بھی اس کے پاس ہے، وہ سب چیزیں سائڈ پہ رکھ کے ہر انسان عزت کے قابل ہے، کیونکہ بنی آدم جو ہے وہ عزت کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے ہاتھوں سے ہماری تخلیق کی ہے اور ہم میں سے ہر انسان عزت کے قابل ہے، لیکن میں بات کر رہی ہوں کہ جس طرح سے ہماری سوسائٹی میں لڑکیوں کی، بیٹیوں کی تربیت کی جاتی ہے،
ہماری جو ورتھ ہے وہ بہت ساری ایسی چیزوں پہ ٹکا دی جاتی ہے جو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے، رائٹ. اور پھر جب ہم وہ کسی دوسرے انسان کو اس چیز میں ہمارے سے بہتر دیکھتے ہیں تو ہم رائٹ اوے جیلسی کا شکار ہو جاتے ہیں. اور اس جیلسی میں یہ نہیں نہ صرف یہ کہ ہم اس کا شکار ہوتے ہیں، ہمیں انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی کہ ہم کس وقت کیا محسوس کر رہے ہیں، اور پھر ہم اس کی بیسس پہ اپنے ریاکشنز دیتے ہیں، رائٹ. اور اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں جو ایک نہ ختم ہونے والا جو بگاڑ ہے اس کی وہ پیدا ہوتا جا رہا ہے. مطلب ہم لوگ اس چیز کی جڑیں اتنی مضبوط ہو چکی ہیں، کیونکہ اگر ہم گھروں میں دیکھیں بیٹے کی تربیت کرنے میں ماں کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہیں سے بھی کہ فادر کا رول نہیں ہے، لیکن چونکہ میں زیادہ تر خواتین کو ایڈریس کر رہی ہوتی ہوں تو میں اگر ہماری ایک چیز یہ ہے کہ مسئلہ ہماری طرف ہماری وجہ سے ہو رہا ہے، تو اگر اس کی ہم فلپ سائڈ دیکھیں کہ ہمارے پاس پاور کتنی ہے، یعنی اگر اس کو ہم اپنے ہاتھوں میں لے لیں، اگر ہم اس پہ کام کرنا شروع کر دیں تو ہم کتنا پازیٹیو چینج لا سکتے ہیں. یعنی چیز کو ختم کرنے کے لیے ہمیں اس کی جڑ پہ جانا پڑتا ہے نا، کہ جہاں سے چیز شروع ہوئی ہے ختم وہیں سے ہوگی، رائٹ. تو اگر مسئلے ہماری وجہ سے شروع ہو رہے ہیں یا ہم لوگ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں تو ہم نے ہی ان مسئلوں کو حل بھی کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت زیادہ پاور دی ہے. میں نے اپنی پہلی بھی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اگر ایک آدمی کو ہم کہتے ہیں نا کہ آدمی جو ہوتا ہے وہ فیملی کا ہیڈ ہوتا ہے، تو عورت جو ہوتی ہے اس کی حیثیت ایک گردن سی ہے، اور جس طرف وہ چاہے وہ سر کو موڑ سکتی ہے. اور ہم اگر ہمارے ارد گرد نظر دوڑائیں تو دیورانی جٹھانی کے مسئلے کہاں ہیں؟ عورت ہے. ساس بہو کا مسئلہ کون ہے؟ عورت ہے. اگر بیٹے کی پٹیاں پڑھا رہی ہے کون ہے؟ وہ عورت ہے. دس از ناٹ ٹو بلیم بٹ دس از واٹ ہیپنس، کہ جب ہم اپنے جذبات کی ذمہ داری نہیں لیتے، ہم اپنے آپ کو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے ایموشنس کے ساتھ اویئر نہیں ہوتے ہیں، اور ہم ان کی بیسس پہ ایکشنز لیتے ہیں، تو اس سے پورے کا پورا جو ایک جنریشن ہے اور اس سے آگے والی جنریشن اور اس سے آگے آنے والی جنریشن، ان سب پہ فرق پڑتا ہے. انٹل انلیس ان میں سے کوئی انسان اتنا کانشیس ہو کہ وہ اپنی ذات کی ذمہ داری لے کے اپنی جو ہسٹری ہے اس کو ریپیٹ کرے. اینڈ ڈاکٹر ڈینیل سیگل سیز اباؤٹ اٹ that history often repeats itself in the absence of reflection. یعنی اگر ہم اپنے لائف ایکسپیرینسز پہ ریفلیکٹ نہیں کرتے ہیں، ہم نظر نہیں دوڑاتے ہیں، اگر ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم کیوں کس وقت کب کیا فیل کر رہے ہیں، کیوں فیل کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، تو ہم وہی کریں گے جو ہمارے اندر انسٹال ہوا ہے، رائٹ. جو ہمارے ایکسپیرینسز ہمیں سکھاتے ہیں، جس طرح کے ماحول میں ہم رہ رہے ہوتے ہیں. اور میں خود بھی اس چیز کو بہت زیادہ ایکسپیرینس کرتی ہوں. مجھے سب سے زیادہ ہیٹ کومنٹس خواتین سے سننے کو ملتے ہیں. ابھی ریسنٹلی آئی ڈیڈ اے ویڈیو جس میں نے قاسم علی شاہ صاحب کی ایک چیز سے ڈس ایگری کیا، اور اس میں نے اگر میری ویڈیو دیکھی جائے تو بار بار یہ چیز کہی کہ ان کی ایک بات سے ڈس ایگری کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں ان سے ایز اے پرسن ڈس ایگری کر رہی ہوں یا میں ان کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کر رہی ہوں. ہم لوگ سب انسان ہیں، ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی، اور ہم سب کو ایک ہمارے پاس یہ اختیار ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان سے ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اور میں کبھی اس بارے میں بات بھی نہ کرتی اگر میں نے جو کلائنٹس کے ساتھ جو میں نے ایکسپیرینس شیئر کیا تھا وہ چیز نہ ہوتی کہ انہوں نے میرے ساتھ اس بارے میں بات نہ کی ہوتی. تو مجھے لگا دیٹ آئی ایم ایٹ دا پوائنٹ، یا میرے پاس ایک پلیٹ فارم ہے تو مجھے اس کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت ہے. بٹ اس کو خواتین نے ہی اتنا نیگیٹو لیا، اور اس پہ بہت سارے مجھے اس طرح کے نیگیٹو کومنٹس جو ہیں، وہ بہت سارے تو ویسے بہت ایگزیجریٹڈ ہو جائے گا، لیکن کچھ ایسے کومنٹس مجھے ضرور جو ہیں وہ پڑھنے کو ملے جس پہ آئی ول بی ویری آنیسٹ میں تھوڑا سا ہرٹ بھی ہوئی. بیکاز ڈیفینیٹلی وین وی آر پٹنگ آور سیلوز آؤٹ دیئر اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو کنیکٹ ٹو پیپل اینڈ وی آر ٹرائنگ ٹو جسٹ ہیلپ بیکم دا پارٹ آف دیٹ چینج جو ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں آئے. اور جب ہمیں اس طرح کا فیڈ بیک ملتا ہے تو کبھی کبھی ہم تھوڑے دکھی بھی ہو جاتے ہیں، وچ از اوکے. بٹ that didn't stop me, I'm still standing here and doing the video and I will be doing videos in the future as well. تو آپ کبھی ریفلیکٹ ضرور کریں، اپنے جذبات جو ہیں ان کو سمجھنا شروع کریں، اپنی ویلیو اور ورتھ پہ کام کرنا شروع کریں، اور خدا را اپنی ویلیو اور ورتھ کو کسی چیز کے ساتھ اٹیچ مت کریں. آپ ویلیوبل ہیں ریگارڈلیس آف یور لک، آپ ویلیوبل ہیں ریگارڈلیس. اور ہم میں سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیارا بھی بنایا ہے، عزت دار بھی بنایا ہے. ہم سب کے اندر اللہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ خوبیاں رکھی ہیں، ہمارے اندر ڈفرینٹ ٹیلنٹس رکھے ہیں، اور ہم دوسروں سے برا ان کو دیکھ کے ان کے بارے میں اس طرح کے ایموشنز کیوں ایکسپیرینس کرتے ہیں؟ کیونکہ ہماری اپنی ذات کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہوتا ہے وہ بہت ہی ویک ہوتا ہے، اور اگر ہوتا بھی ہے تو وہ بہت ٹاکسک ہوتا ہے. ہم اپنے آپ کے لیے ہماری کوئی اچھی جذبات، اچھی فیلنگس نہیں ہوتی، اور پھر جب سامنے کوئی انسان ہم سے بہتر لگتا ہے کسی بھی طرح سے، تو ہم اپنی جو فرسٹریشن ہے یا جو بھی اس طرح کی چیزیں ہم اس کو اٹیک کرتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم ایک اچھی بیویوں کے ساتھ ساتھ اچھی مائیں اور اچھی ساسیں بنیں. لائک دس از سم تھنگ وچ از گوئنگ ٹو چینج دا ورلڈ. لائک لٹرلی اٹ اونلی اسٹارٹس ود ون پرسن ایٹ اے ٹائم. تو بات یہی ہے، اس کو کنکلوڈ کروں گی کہ بالکل ایسا ہے.
میں یہ نہیں کہوں گی کہ عورت کی دشمن ہے، لیکن اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم خواتین جو ہوتی ہیں ہم نگیٹو ایموشنس کو بہت اسٹرانگلی فیل کرتی ہیں، اور وہی جو ایموشنس ہیں اگر ہم ان کو ٹیم نہ کریں تو ایموشنس کو، جب ہم ایموشنس کو ٹیم نہیں کرتے ہیں تو وہ ایموشنس نکالنے کا جو ہمارے پاس سب سے سافٹ جگہ ہوتی ہے وہ ہمارے بچے ہوتے ہیں، وہ دوسری خواتین ہوتی ہیں جو ہمارے سے نیچے کام کر رہی ہوتی ہیں. ساس کے لیے بہو ہو سکتی ہے یا دوسرے بچے ہو سکتے ہیں، جو ساس کے لیے بہو اور بہو کے لیے جو ہیں وہ اس کے اپنے بچے، اور وہاں سے یہ سائیکل جو ہے وہ ٹریول کرتا ہے. اینڈ آئی بلیو کہ only one empowered woman, she can do wonders. So let's become empowered women تاکہ ہم دوسری خواتین کو بھی empower کر سکیں. کیونکہ دیکھیں ہم سب ایٹ ہارٹ کمزور ہیں، انسان ہیں، ہم سب اپنی اپنی طرح سے اسٹرگل کر رہے ہیں. کوئی انسان آپ کو کتنا بھی مضبوط نظر آئے لیکن اس کی اپنی زندگی میں اپنی ایک اسٹرگل ہوگی. تو آپ لوگوں کی اسٹرگلس میں اضافہ نہ کریں اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنے ایٹیٹیوڈس کے ذریعے. اگر آپ ان کا برڈن کم نہیں کر سکتے، اگر آپ ان کی اس کے لیے انڈرسٹینڈنگ نہیں رکھ سکتے، تو ایٹ لیسٹ ان کی اسٹرگلس میں اضافہ مت کریں. ایک دوسرے کو امپاور کریں، انڈرسٹینڈ کریں. وی آر آل پارٹ آف کامن ہیومینٹی. وی آل ہیو آور اون اسٹرینگس اینڈ وی آل ہیو آور اون ویکنیسز. So that's it. Let's support each other, and yes, that's what I wanted to say. And if you haven't subscribed to my channel, please do. My channel's name is Happy Wife Happy Family. اور اگر آپ کے پاس کوئی سجیشنز ہیں فار ڈوئنگ ویڈیوز تو ضرور بتائیے گا. اور آپ کی ویڈیو کیسی لگی، آپ اس میں کس چیز سے ایگری کرتے ہیں، کس چیز سے ایگری نہیں کرتے ہیں، مجھے ضرور بتائیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.